السلام علیکم، میرا نام ہے احمد رضوان۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسلم کنٹری کی جو کہ مسلمان ملک تو ہے، لیکن اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کسی غیر مسلم کنٹری سے بھی زیادہ غیر اسلامی ہیں۔ اینڈ دا نیم آف دیٹ کنٹری از تاجکستان۔ تاجکستان سینٹرل ایشیا میں پائے جانے والا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور ان 15 کنٹریز میں سے ایک ہے جو کہ سوویت یونین یا گریٹر رشیا کے ٹوٹنے کے بعد وجود میں آئیں۔ اگر اس کی پاکستان سے ڈسٹنس کی بات کی جائے تو تاجکستان پاکستان سے جسٹ 16 کلومیٹر اوے ہے، اور اس 16 کلومیٹر کے درمیان افغانستان کا واخان کوریڈور حائل ہے۔ تاجکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 10 ملین ہے اور اکارڈنگ ٹو 2020 سینسس تاجکستان کی 96% آبادی مسلمان ہے۔ اب اس 96% مسلم پاپولیشن کے ہونے کے باوجود تاجکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، اور اس قدر مسلم میجورٹی کے ہونے کے باوجود مسلمان یہاں اپنی مذہبی روایات کو اوپنلی فالو نہیں کر سکتے۔ اگر اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اینٹی اسلامک قوانین یہاں ہیں شاید ہی کسی یورپین یا نان مسلم کنٹری میں ہوں۔ جی ہاں، ابھی ریسنٹلی تاجکستان گورنمنٹ نے ایک ایسا لاء پاس کیا ہے جس کے تحت خواتین پر حجاب کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نہ صرف پابندی بلکہ اس قانون کے مطابق اگر کوئی خاتون حجاب کرتی ہوئی پائی گئی تو اسے سخت سزا کے طور پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اب اس قانون کے مطابق اگر کوئی عام شہری اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو اسے 700 یورو تک کا جرمانہ کیا جائے گا، اور اگر کسی گورنمنٹ آفیشل نے اس کی خلاف ورزی کی تو اسے 4694 یورو، اور کسی ریلیجیس فگر کے خلاف ورزی کرنے پر اسے 5000 یورو تک کا فائن کیا جائے گا، جو کہ تاجک کرنسی کے مطابق 57,600 سومونی بنتے ہیں۔ اب اس طرح کے غیر اسلامک قوانین کے پیچھے جو شخص ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجکستان کے پریزیڈنٹ امومولی رحمون ہیں، جو کہ 1997 سے مسلسل تاجکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ رحمون نے اس کے پیچھے جو ریزن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کلچر کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کو ایکسٹریمزم سے محفوظ رکھا جائے، جبکہ سوویت یونین سے علیحدگی کے وقت تاجکستان میں سینٹرل ایشیا کی پہلی اسلامک پارٹی TIRP بھی وجود میں آئی تھی، جس کے ساتھ تاجکستان کے عوام کی ایک بہت میسو سپورٹ بھی شامل تھی۔ لیکن تاجکستان میں ایک سول وار کا آغاز ہو گیا۔ بالآخر 1997 میں TIRP اور رحمون کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے تحت TIRP would share the 30% of the government۔ لیکن رحمون نے آہستہ آہستہ TIRP کو گورنمنٹ سے نکال دیا، اور بالآخر 2015 میں TIRP پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور اسے ایک ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ سب تب ہوا جب TIRP نے رحمون کے خلاف ایک کوپ کی اٹیمپٹ کی۔ یوں تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کی واحد اسلامک پارٹی کا خاتمہ کر دیا گیا، اور رحمون کے لیے تاجکستان کو مزید سیکولر کنٹری بنانے کا راستہ مزید آسان ہو گیا۔ حالیہ حجاب پر پابندی رحمون کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے قبل 2009 میں رحمون یونیورسٹیز، اسکولز اور پبلک بلڈنگز میں پہلے سے ہی حجاب پر پابندی لگا چکے تھے۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ یہ ہے کہ 2011 میں رحمون نے ایک پیرنٹل رسپانسبلٹی لاء منظور کیا۔ اس لاء کے اکارڈنگ 18 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے مسجدوں میں بغیر اجازت کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ جی ہاں، اگر آپ 18 سال سے کم عمر کے حامل ہیں تو آپ بغیر حکومتی اجازت کے تاجکستان کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسا غیر اسلامی قانون تو شاید کسی نان مسلم کنٹری میں بھی نہ سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی حج پالیسی بھی انتہائی سخت ہے، جس کے مطابق حج کے لیے 35 ایئر سے کم عمر کے لوگ اپنی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کروا سکتے۔ یہ سب سننے کے بعد یقینی طور پر آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسا اسلامی کنٹری ہے جہاں کے لوگ آزادی سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز مثلاً کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان میں بھی ایسے ہی اسلام مخالف اور سیکولر پسند حکومتیں قائم ہیں، جو کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے آئے روز نئے سے نئے قوانین پاس کرتی رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان سب قوانین کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے، اور اب بھی ان ممالک میں جو گورنمنٹس قائم ہیں وہ رشیا سپورٹیو گورنمنٹس ہی ہیں۔ یوں سینٹرل ایشیا کے مسلمان بظاہری طور پر تو رشیا سے علیحدہ ہو گئے لیکن مذہبی طور پر آزاد نہ ہو سکے۔
لہٰذا یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے جو ہر وقت اپنے ملک کی آزادی کو کوستے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سے چند کلومیٹر دور ہی نظر دہرائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آزادی کہتے کسے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان اس قدر آزاد ہے کہ یہاں ہم اپنی مذہبی سرگرمیاں بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔